اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ کیسے اعمال ہوں گے جو اللہ کی نظر میں انسان کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی نظر میں محبوب رکھتا ہے۔ میں خود پر بھی نظر ڈالتی ہوں تو جان نہیں پاتی، یقیناً تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تم بھی تو میری طرح کچھ نشانیاں تلاش کرتے ہوگے اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کی۔ یقیناً تم اپنے دل سے بھی سوال کرتے ہوگے، تو ایک بار اسی دل سے پوچھو جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ لیل و نہار کا بدل بدل کر آنا، بہار و خزاں کا رخ تبدیل کرنا، ماہ و تاب کا آگے پیچھے ہونا، یقیناً یہ سب نعمتیں اسی اللہ کی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے وجود کا گھلتے جانا تمہارے لیے اذیت ناک ہے۔ دنیا کی طرف سے دی گئی اذیتیں تم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہی اذیتیں تمہیں تمہارے پس منظر میں لے جاتی ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کی اصلیت تمہارے اوپر اوپن کر کے تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی محبت ہی تو اوریجنل ہے، باقی سب تو فیک ہے۔ اور تب تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک شور سا اٹھتا ہے، ہر طرف سے خاموشی کے باوجود بھی وہ شور تمہاری روح کو بیزار کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تمہارا دل پھٹنے لگا ہے، تمہارے کان بجنے لگے ہیں، لیکن اس وقت تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یہ بے چینی کا شور، یہ درد کا شور، یہ دنیا سے بے نیازی کا شور تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے ہوتا ہے، تمہیں اس کی نظر میں محبوب بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان سب لوگوں میں سے چن چکا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے پاس بلا کر، سجدے میں سر جھکا کر تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جب تم اللہ کو اپنا سینٹر بنا لیتے ہو اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ وہ تمہاری ہر طرح سے کیئر کرے گا، اس سے بڑھ کر کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، اور ایک جملہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ میرے پردے رکھنے والا ہے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ارے یہی تو اس کی محبت کی نشانی ہے، تمہارے یقین کی علامت ہے، جو تمہیں اس کی نظر میں محبوب بنا کر تمہارے اوپر اپنے کرم کی بارش برسا دیتا ہے، اور جن معجزوں کی تم ہر وقت راہ ڈھونڈتے پھرتے ہو، وہ کسی اذیت ناک مقام پر لا کر تمہیں اچانک بچا لیتا ہے۔ تو سمجھ لو یہی تو معجزہ ہے اس کی رحمت کا، اس کی تم سے محبت کا۔ یاد رکھو زندگی میں دکھ جس شدت کا ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہوتا ہے۔ تمہارا حساب کتاب تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی در سے ملے گا۔ یاد رکھو زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلتے ہیں۔ یاد رکھو جو تمہارا نصیب ہوتا ہے وہ تمہیں ضرور ملتا ہے، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اور جو تمہارا نصیب نہیں ہوتا وہ تمہیں ہرگز نہیں ملتا، چاہے وہ تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی معافی مانگتی ہوں جو ہمیں کفایت کر جائے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے،
اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے۔ اور ہم تجھ سے رحمت اور بخشش مانگتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں کے دروازے کھول دے، آمین۔